میرے نکاح کے دن 400-500 مہمانوں کے سامنے میری ماں کی بےعزتی کی گئی اور وہ شخص جس سے میرا چند لمحوں بعد نکاح ہونا تھا خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں آج بھی وہ لمحہ نہیں بھول سکتی۔ حال جگمگا رہا تھا، ہر طرف روشنیوں کی چمک تھی، مہمان خوشیوں کے گیت گا رہے تھے، عورتیں میرے لباس کی تعریف کر رہی تھیں، سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ لیکن بعض اوقات زندگی کے سب سے خوبصورت دن ہی انسان کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتے ہیں۔ میں دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، سرخ جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں نئے خواب سجے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد میری زندگی بدل جائے گی۔ میری ماں شگفتہ بی بی دروازے کے قریب خاموشی سے کھڑی تھی۔ ان کے لباس میں کوئی چمک دمک نہیں تھی، نہ سونے کے بھاری زیورات تھے، نہ کسی قسم کی نمائش، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو صرف اس عورت کے چہرے پر آتا ہے جس نے زندگی بھر قربانیاں دی ہوں۔ میں اپنی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ میری ماں مسکراہٹ کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ شاید وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ان کی بیٹی آج اپنے گھر جا رہی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد ان کی عزت کو سب کے سامنے رون دیا جائے گا۔ اچانک حمزہ کی خالہ کی آواز پورے حال میں گونجی، یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ سب چونک گئے۔ ان کی اگلی انگلی سیدھی میری امی کی طرف اٹھی۔ یہ خاندان والوں کی جگہ ہے، اسے یہاں کس نے بٹھا دیا؟ حال میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میری ماں خاموش کھڑی تھی، انہوں نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا، لیکن حمزہ کی خالہ خاموش ہونے والوں میں سے تھی ہی نہیں۔ انہوں نے ایک اور وار کیا۔ یہ وہ عورت ہے جو لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میری ماں نے زندگی بھر محنت کی تھی، وہ دوسروں کے گھروں میں کام ضرور کرتی رہی تھی، مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ انہوں نے مجھے حلال رزق کھلا کر بڑا کیا تھا، لیکن آج لوگ اسی محنت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں نے فوراً حمزہ کی طرف دیکھا، مجھے یقین تھا وہ بولے گا، وہ ضرور اپنی ماں اور خالہ کو روکے گا، وہ ضرور کہے گا کہ شگفتہ بی بی میری ہونے والی ساس ہیں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ حمزہ خاموش کھڑا رہا، پھر اچانک اس کے دوستوں میں سے کسی نے کوئی بات کہی اور حمزہ ہنس پڑا۔ وہ ہنسی آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ شاید وہ چند سیکنڈ کی ہنسی تھی، لیکن اس نے میری برسوں کی محبت کو دفن کر دیا تھا۔ اسی لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ خاموش رہنے والا شخص بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہ اب خاموش تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ایک عجیب سی اداسی تھی، وہ اداسی جو صرف ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ میرا دل چیخ اٹھا، مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا، وہ راتیں یاد آنے لگی جب میری ماں خود بھوکی سو جاتی تھی تاکہ میں پیٹ بھر کر کھا سکوں۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب میں شدید بہار میں پر بھی میری امی کام پر جایا کرتی تھی۔ مجھے وہ لمحے یاد آئے جب انہوں نے اپنی خواہشات قربان کر کے میری فیس ادا کی۔ میں سوچنے لگی کہ آج اسی عورت کو اس کی محنت کی سزا دی جا رہی ہے۔ کیا غربت واقعی اتنا بڑا جرم ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے بنچ لیے، میرے اندر غصہ جمع ہو گیا، لیکن اصل طوفان آنا ابھی باقی تھا۔ حمزہ کی ماں اپنے نشست سے اٹھی اور میری ماں کے سامنے آ کر رکی۔ ان کے چہرے پر غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ خاندان والوں کی جگہ ہے؟ میری ماں نے پہلی بار جواب دیا۔ ان کی آواز نرم تھی۔ میں صرف اپنی بیٹی کے قریب کھڑی تھی۔ اپنی حیثیت مت بھولیے۔ یہ الفاظ سن کر پورا حال خاموش ہو گیا اور میری برداشت کی آخری دیوار بھی ٹوٹ گئی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن میرے قدم مضبوط تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ اسٹیج سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ حمزہ تیزی سے میری طرف بڑھا، تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ جس شخص کو میں برسوں سے جانتی تھی شاید وہ حقیقت میں کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ میں وہ کر رہی ہوں جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ حمزہ کی ماں آگے بڑھی، یہ ڈرامہ بند کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جب آپ میری ماں کی بےزتی کر رہی تھیں تب لوگ کہاں تھے؟ ان کے چہرے کے رنگ بدل گیا۔ حال میں موجود کئی عورتوں نے نظریں جھکا لیں، شاید انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ظلم کے وقت خاموش رہنا بھی ظلم کا حصہ ہے۔ اسی دوران میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ان کے ہاتھ ہمیشہ کی طرح نرم اور مضبوط تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا غصے میں فیصلے نہیں کرتے۔ میں نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، امی یہ غصے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میری عزت کا فیصلہ ہے۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں پہلی بار فخر چھلکا۔ اتنے میں ہال کے ایک کونے سے کچھ لوگ تیزی سے چلتے ہوئے آئے۔ وہ ایون مینیجر اور ہال کے مالک تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھے میری ماں کے پاس پہنچے۔ شگفتہ میڈم پلیز ایک منٹ۔ یہ سن کر سب لوگ چونک گئے۔ میڈم؟ وہ عورت جسے چند لمحے پہلے لوگ نکرانی کہہ کر ذلیل کر رہے تھے، سب اسے احترام سے میڈم کہہ رہے تھے۔ حمزہ کے والد نے حیرانی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ ہال کے مالک نے ان کی طرف دیکھا، پھر کہا، سر شاید آپ کو معلوم نہیں، شگفتہ میڈم ہماری کمپنی کی سب سے بڑی سرمایہ کار ہیں۔ پورا حال ساکت رہ گیا۔ حمزہ کی ماں کے ہاتھ سے موبائل تقریباً گر گیا۔ حمزہ بے یقینی سے میری ماں کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت، شرمندگی اور خوف ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ میں بھی خاموش تھی۔ اگرچہ مجھے اپنی ماں کا کاروبار کا علم تو تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنی دولت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں، اصل امیری کردار کی ہوتی ہے۔ ہال کے مالک نے بات جاری رکھی، اس شہر میں ہمارے 3 بڑے ہال، 2 ریسٹورنٹ اور ایک کیٹرنگ کمپنی شگفتہ میڈم کی سرمایہ کاری سے چل رہی ہے۔
سرگوشی کا شور بڑھنے لگا، لوگ ایک دوسرے کی کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ حمزہ کی خالہ جو سب سے زیادہ بول رہی تھی اب خاموش کھڑی تھی، ان کے چہرے سے غرور خائے غائب ہو چکا تھا۔ میری ماں نے سکون سے کہا، میں نے کبھی اپنی حیثیت چھپائی نہیں تھی، آپ لوگوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ ان کی آواز میں غرور نہیں تھا، صرف سچائی تھی۔ پھر انہوں نے حمزہ کے والد کی طرف دیکھا، آپ نے ہمیشہ دولت دیکھی لیکن انسان نہیں دیکھا۔ حمزہ کے والد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حمزہ آہستہ آہستہ میری طرف آیا، اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ مجھے معاف کر دو، اسے دھیمی آواز میں کہا۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اگر آج میری ماں غریب ہوتی تو کیا تم پھر بھی معافی مانگتے؟ حمزہ خاموش ہو گیا، کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا اور شاید کبھی نہیں ہوگا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں ایسے شخص کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی جو عزت اور دولت میں فرق نہ سمجھ سکے۔ میری ماں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ چلو بیٹا، انہوں نے کہا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی، اس بار پورا حال راستہ دے رہا تھا۔ وہی لوگ جو چند منٹ پہلے خاموش تماشائی تھے اب احترام سے کھڑے تھے، لیکن ہمیں اب کسی کے احترام کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو عزت انسان خود اپنے لیے کھڑا ہو کر حاصل کرتا ہے وہ دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ہم دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ وہ آواز ایسی تھی کہ پورا حال دوبارہ خاموش ہو گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور وہ شخص ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شخص ان کے ماضی سے تعلق رکھتا تھا، ایک ایسا راز جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اگلے چند لمحوں میں وہ راز میری پوری زندگی بھی بدلنے والا تھا۔ دروازے کے قریب ایک درمیانی عمر کا آدمی کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سیدھی میری ماں پر جمی ہوئی تھی۔ حال میں سرگوشیاں ختم ہو چکی تھیں، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میری ماں نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں چپکائیں اور پھر پہلی بار ان کے چہرے پر وہی کیفیت آئی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، خاموش خوف۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ امی، یہ کون ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی لیکن وہ جواب نہیں دے سکتی تھی۔ وہ آدمی آہستہ سے ہماری طرف بڑھا، اس کی قدموں کی آواز خال میں گونج رہی تھی۔ حمزہ پیچھے کھڑا تھا، مکمل الجھن میں۔ اس کے والد بھی پریشان تھے۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ آدمی رکا نہیں، بس میری ماں کی طرف دیکھ کر بولا، شگفتہ، تم نے واقعی مجھے بلا دیا۔ یہ جملہ سنتے ہی میری ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنی ماں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ مضبوط رہنے والی عورت تھی، آج خاموش کھڑی تھی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، امی پلیز بتائیں یہ کون ہیں؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ آدمی بول پڑا، میں وہ ہوں جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچانے میں مدد کی تھی۔ پورا حال ساکت رہ گیا۔ حمزہ کی ماں نے فوراً طنزیہ ہنسی، اوہ یہ آپ کا کوئی پرانی کہانی ہے۔ لیکن اس آدمی نے ان کی طرف بات سن کر نظر انداز کر دی۔ اس کی نظر صاف میری ماں پر تھی۔ شگفتہ، تمہیں یاد ہے وہ دن جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب تم نے میرے سامنے وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی کسی کو اپنی کمزوری نہیں دکھاؤ گی؟ میری ماں نے نظریں جھکا لی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ کمزور لگ رہی تھی۔ میری دنیا جیسے ہل گئی۔ میں نے کبھی ان کے ماضی کے بارے میں اتنا نہیں جانا تھا۔ حمزہ آہستہ سے میرے قریب آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز میں خوف تھا، لیکن میں خود بھی جواب نہیں جانتی تھی۔ وہ آدمی اچانک خال کی طرف مڑا، آپ سب شگفتہ بی بی کو آج نکرانی کہہ رہے تھے؟ اس نے ایک لمحہ رکا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت آج جس مقام پر ہے وہ کسی کی محتاج نہیں۔ پھر اس نے ایک فائل اپنے بیگ سے نکالی، وہ سیدھا حمزہ کے والد کے سامنے رکھ دی۔ یہ معاہدہ دیکھ لیں۔ حمزہ کے والد نے جلدی سے فائل کھولی، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ تو ہماری کمپنی کی زمین کا کیس ہے۔ وہ آدمی ہلکا سا مسکرایا، جی ہاں، وہ اس کیس کی اصل مالک شگفتہ بی بی ہے۔ پورا حال ایک بار پھر جھٹک گیا۔ میری ماں اب بھی خاموش تھی، لیکن ان کی خاموشی اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ یہ خاموشی ایک طوفان سے برپا تھی۔ حمزہ میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار واقعی خوف تھا، خود سے، اپنے خاندان سے اور اپنے کیے ہوئے فیصلوں سے۔ میں نے آہستہ سے اپنی امی کا ہاتھ دبایا، امی آپ بس کر دیں۔ لیکن وہ آہستہ سے بولی، نہیں بیٹا، آج سب کچھ ختم نہیں ہوگا، آج سب کچھ شروع ہوگا۔ اور پھر وہ پہلی بار آگے بڑھی۔ حال کی روشنی جیسے ان کے قدموں کے ساتھ بدلنے لگی۔ آج آپ لوگوں نے مجھے میری حیثیت یاد دلائی ہے۔ ان کی آواز مضبوط ہو چکی تھی۔ اب میں آپ سب کو آپ کی حقیقت یاد دلاؤں گی۔ اسی لمحے حال کے دروازے دوبارہ کھلے اور چند نئے لوگ اندر داخل ہوئے، سوٹ پہنے ہوئے، سنجیدہ چہروں والے۔ ان کے آتے ہی حال کا ماحول مکمل بدل گیا، کیونکہ یہ لوگ عام مہمان نہیں تھے، یہ عدالت اور قانون سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اور اب کہانی صرف ایک نکاح کی نہیں رہی تھی، یہ ایک بڑے انکشاف اور بڑے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔